کا اتنا ہی یقین تھا۔ آنریبل پریزیڈیم، میرے غیور وکلا، میں آپ کو ایک بات قانون کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ آئین، اس کے اندر صرف ٹرائیکاٹمی آف پاورز کے اندر 3 پلرز ہیں: لیجسلیچر، ایگزیکٹو اینڈ جوڈیشری۔ یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ کون سا پلر آف دی اسٹیٹ ہے؟ اس آئین میں حق کے حکمرانی صرف ووٹ کے ذریعے سے ہے۔ کوئی بھی جمہوری نظام اس بات پہ فنکشن کرتا ہے کہ میرا رائٹ ٹو ووٹ اور یو بینگ الیکٹڈ، ورنہ آپ کو رائٹ ٹو رول نہیں ہے۔ آپ میرا یہ حق بطور ایک پاکستانی شہری کے کیسے چھین سکتے ہیں؟ اس آئین میں یہ لکھا ہے کہ جب بھی ایگزیکٹو، بے شک وہ پرائم منسٹر ہے، بے شک چیف منسٹر ہے، ڈسولوشن آف اسمبلی کے لیے کہہ دے گا تو 90 ڈیز کی ٹائم لائن ہے، اس میں الیکشنز ہونے ہیں۔ اس بات کو چیلنج کیا گیا لاہور ہائی کورٹ میں۔ جسٹس جواد حسن نے یہ فیصلہ کر دیا کہ الیکشن تو 90 دن میں ہونے ہیں۔ یہ 90 دن کا ٹائم کس نے دینا ہے؟ صرف یہ ڈسپیوٹ تھا۔ اس کے خلاف ایک ICA پینڈنگ تھی۔ اس انیکشن آن دی پارٹ آف انٹرا کورٹ بینچ، اور پشاور میں بھی ایک پٹیشن فائل ہوئی تھی جس میں 3 ہفتے کا نوٹس ہی جاری کر دیا گیا۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے، آپ آرٹیکل 184(3 جو آئین کا حصہ ہے، اسے کہاں لے جائیں گے؟ اس کے اندر سو موٹو جورسڈکشن ہے۔ اس بات پہ بحث ہو سکتی ہے کہ اس کے پیرامیٹرز کیا ہونے چاہیے۔ اس حالت میں 2 جج صاحبان نے لکھ کر ریکویسٹ کی چیف جسٹس پاکستان کو کہ سارے ملک میں انریسٹ ہو رہی ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ پبلک امپورٹنس کا کوسچن ہے، اس کے اوپر سپریم کورٹ کو ڈیسیژن دینا چاہیے۔ وہ آرڈر وہاں پہ موجود ہے جس پہ چیف جسٹس پاکستان 3 کوسچن فریم کر کے ایک بینچ بناتے ہیں 9 رکنی، اور اس 9 رکنی بینچ کے اندر وہ دونوں جج صاحبان بھی شامل ہیں اور بقیہ جج صاحبان بھی شامل ہیں۔ اس کے اوپر ہیئرنگ شروع ہوتی ہے۔ پہلے دن سوالوں میں سے ایک سوال یہ اٹھایا جاتا ہے کہ ایک جج صاحب نے کہا، میں سمجھتا ہوں یہ کانسٹیٹیوشن آف دی بینچ ٹھیک نہیں ہے، انہیں ایکسکیوز کرنا چاہیے تھا، نہ بیٹھتے بینچ پہ۔ دوسرے 2 سوال بڑے عجیب اور کیے گئے، وہ یہ کیے گئے کہ کیا ایگزیکٹو اسمبلی ڈیزالو کر بھی سکتا ہے؟ یہ سارے سوال ایڈریس نہیں ہوئے۔ ان سارے سوالوں کے اوپر ہیئرنگ شروع ہوتی ہے۔ بات صرف اتنی سی ہے، بڑی سمپل ہے۔ یہاں پہ کچھ ججز نے یہ کہا، 2 ججز نے یہ کہا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 184(3 ایکسرسائز نہیں ہونی چاہیے۔ 2 جج صاحبان نے کہا تھا کہ 184(3 ایکسرسائز ہونی چاہیے۔ تو ان 4 ججز نے بشمول باقی ججز کے 26 تاریخ کو لکھ کر سگنیچر کر کے چیف جسٹس صاحب کو کیا کہ نیا بینچ کانسٹیٹیوٹ کریں۔ یہ فیصلہ وہاں پر موجود ہے، اور اس کی بیسس پہ چیف جسٹس صاحب نے نیا بینچ کانسٹیٹیوٹ کیا۔ اس بینچ کے کانسٹیٹیوٹ ہونے کے بعد پی ڈی ایم نے جو درخواست دی ہوئی تھی بینچ پہ، انہوں نے اپنا اعتراض بھی واپس لے لیا۔ لہٰذا وہ 5 رکنی بینچ ہی جو ہے وہ ساری کی ساری سماعت کر رہا تھا، اور اینڈ آف دا ڈے ان 3 جج صاحبان نے جو میجورٹی ڈیسیژن ہے انہوں نے اس حق کے اندر فیصلہ دیا اور ان سارے کوسچنز کو آنسر کیا جو ریز کیے گئے تھے۔ دوسرے 2 جج صاحبان نے اس کے اوپر کوئی رائے نہیں دی۔ تو آج میں آپ کو یہ بات بتاؤں، پاکستان میں کسی کورٹ نے یہ فیصلہ نہیں کیا ہوا
کہ 90 دن میں انتخابات نہیں ہونے، یہ ایشو نہیں ہے۔ اب اس کے بعد جب پریزیڈنٹ صاحب سے مشورہ کر کے چیف الیکشن کمیشن نے دونوں صوبوں کے لیے ڈیٹس بھی دے دیں، تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ کون ہوتا ہے الیکشن کمیشن؟ پورے کانسٹیٹیوشن میں مجھے پڑھ کے بتائیے اس کے پاس کیسے اختیار ہے کہ وہ الیکشن از خود جو ہے ملتوی کر دے؟ آپ سب کے سب آرٹیکل 254 پڑھ لیجئے جس کا یہ سہارا لیتے ہیں۔ وہ اس طرح ہے کہ اگر کانسٹیٹیوشن میں کوئی کام ودن دی ٹائم لائن کرنا ہے، وہ ودن دی ٹائم لائن کام اگر نہیں ہو سکا تو اس کے بعد ہوگا تو اسے کنڈون کیا جائے گا۔ یہ لائسنس نہیں ہے ایکسٹینڈ کرنے کا، یہ کانسٹیٹیوشن کی سمپل ریڈنگ ہے۔ اب جب کانسٹیٹیوشن کو کوئی اوبے نہ کرے اور سپریم کورٹ کے آرڈر کو اوبے نہ کرے تو جناب یہ جو ہیئرنگ ہو رہی ہے یہ کنٹیمپٹ بنتی ہے، اور جو کنٹیمپٹ کرے گا وہ گھر جائے گا اور اس کو جانا چاہیے۔ اور اس کی مثال ایسے ہے کہ یوسف رضا گیلانی صاحب نے خط نہیں لکھا تھا تو ان کو 5 سال کی سزا ہوئی تھی اور کنٹیمپٹ میں ہوئی تھی۔ تو یہ ہیلے بہانے کر کے آپ پاکستان کے لوگوں کو ان کی رائٹ ٹو چوز دیر ریپریزنٹیٹیو چھیننا چاہتے ہیں۔ یہ انٹرم گورنمنٹ جو ہے یہ کس لیے ہوتی ہے؟ یہ ڈے ٹو ڈے افیئرز کے لیے ہوتی ہے۔ یہ لوگوں کے حقوق کو پامال کرے، گرفتاریاں کرتی پھرے، ہیومن رائٹس کی وائلیشن کرے، اور اس کو اکتوبر تک حق حکمرانی کس قانون کے تحت دیا جا سکتا ہے؟ کون ہے یہ انٹرم گورنمنٹ والے کہ یہ بیٹھے؟ اصل میں وہ پیچھے بیٹھے ہوئے لوگ جو کبھی آئین کو نہیں مانتے، کبھی ایمرجنسی لگاتے ہیں، کبھی مارشل لا، کبھی مارشل لا پلس، کبھی میری جوڈیشری کے خلاف مارشل لا، اور اس بار بھی انہوں نے یہ بہانہ چوز کیا ہے کہ وہ اس طریقے سے الیکشن نہ کرواؤ۔ آپ نے کر دیا ہے ملک کا بیڑا غرق ہر چیز میں، مہنگائی آسمانوں پہ، کوئی دنیا میں آپ کو ماننے کے لیے تیار نہیں، حکومت آپ سے چلی نہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ جی آپ اس کے بعد بھی حکمرانی کریں گے۔ الیکشن کمیشن کا کام الیکشن کروانا ہے، اور آپ کو الیکشن کے لیے ہر وقت تیار رہنا ہے۔ اگر آئین کے اندر کوئی بات آپ کو پسند نہیں تو 2/3 میجورٹی سے اس کو چینج کر لیجئے۔ جتنی دیر تک آئین ہے ہم سب کے سب آئین کے محافظ ہیں۔ ہم نے پہلے بھی یہ وقت دیکھے تھے اور یہ وقت نہیں رہنا۔ لوگ ہماری لائرز موومنٹ میں پوچھا کرتے تھے کہ جسٹس منیر کہاں دفن ہے، ہم نے ان کی قبر پہ جا کے جوتے مارنے ہیں۔ آپ آج اقتدار میں ہیں، کل آپ نہیں ہوں گے۔ اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے ایسے حالات پیدا مت کریں کہ آپ آئین پاکستان کی مخالفت کرتے ہیں، آپ قانون کی مخالفت کرتے ہیں۔ میں بطور وکیل اس معاشرے کا سب سے شاندار، سب سے بڑھیا، سب سے پڑھا لکھا ہوں، اور میں لیگیسی ہوں علامہ اقبال کی اور قائد اعظم محمد علی جناح کی۔ اینڈ نو ٹو اینی کائنڈ آف مارشل لا اور ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل اسٹیپ، آئین بھی پرویل کرے گا، انشاءاللہ کرے گا، اور آپ اور میں پرویل کروائیں گے، اور 65% پاکستان کی ینگ جنریشن پرویل کروائے گی۔ وہ اس لیے کروائے گی کہ یہاں پہ میرٹ کہیں ہے ہی نہیں۔ میں یہ بھی کہتا ہوں جوڈیشری کو بھی اپنے ریفارم کرنے کی ضرورت ہے۔ عام آدمی کو انصاف بڑی دور کی کوڑی ہے، یہ بھی دیکھیں۔ اور ان جج صاحبان کو بھی کہتا ہوں کہ 75 برس سے جو بھی چیف جسٹس آتا رہا ہے کیا وہ بینچ بناتا رہا ہے؟ کہیں میرٹ پہ خاص ججز کے ذریعے بینچ بنتے چاہیے۔ یہ بھی اپنا ہاؤس اینڈ آرڈر کرنے کی ہمیں ضرورت ہے، یہ بات اپنی جگہ۔ اور لیکن یہ لوگ جن کو اختیار نہیں ہے، یہ میرے سپریم کورٹ کے رولز کے بارے میں اور قانون کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ تھینک یو سو مچ۔